السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد کمران اور آپ دیکھ رہے ہیں وان ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں چترال کے علاقے دہنین میں، جہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں دہنین لش یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کے جو نوجوان ہیں ان کی جانب سے یہاں پہ روڈ پہ صفائی اور اس کی مرمت کا کام جاری ہے۔ اور ابھی تک دہنین لش یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے دہنین میں دہنین فٹ بال گراؤنڈ، کراکری اور جو آرٹیکل سیل پوائنٹ ہے اور اس کے علاوہ کافی جو ہے ترقیاتی کام ہے وہ دہنین لش یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اور ابھی یہ اپنے علاقے کا جو روڈ ہے اس کی مرمت کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ایم پی اے ایم این ایس ہیں ان کی جانب سے ابھی تک ان کو کوئی جو ہے سپورٹ حاصل نہیں ہے اور نہ ہی ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے ان کی جانب سے۔ تو ان نوجوان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کی مدد کی جائے ایم پی اے ایم این ایس کی جانب سے یا کسی عہدیداران کی جانب سے، تو یہ اپنے علاقے کی جو روڈ کے جو مرمت کا کام ہے اس کی اچھی طرح سے مرمت کرا سکیں، تاکہ جب بارش ہوتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں پہ جو روڈ ہے وہاں پر ٹرانسپورٹ اور چلنا، پیدل چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح سے روڈ جو ہے نہایت ہی جو ہے خستہ حالت میں ہے، اور ابھی جو دہنین لش یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کے جو نوجوان ہیں وہ اس وقت یہاں پہ جو ہے مرمت کا کام کر رہے ہیں، صفائی کا کام کر رہے ہیں۔ اگر ان کو کوئی فنڈ ریلیز کیا جاتا ہے ایم پی اے ایم این ایس کی جانب سے تو یہ اپنے اس روڈ کی مرمت بھی کروا سکیں گے، اور جو باقی جو ترقیاتی کام ہے دہنین میں اس میں بھی وہ جو ہے اس کو اچھی طرح سے مکمل کر سکیں گے۔ تو ناظرین، دہنین لش یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ اپنے ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں اور روڈ کی مرمت کا کام کر رہے ہیں، باقی ترقیاتی کاموں میں یہ کس طرح اپنی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں۔ صدر صاحب یہ بتائیں، اپنے ابھی تک بہت سارے ترقیاتی کام کر چکے ہیں دہنین لش ویلفیئر سوسائٹی کے لیے، اور یہاں پہ ابھی روڈ کی مرمت کا کام جاری ہے، اور ابھی تک کسی عہدیداران کی طرف سے آپ کو ابھی تک کوئی سپورٹ ابھی تک کیوں نہیں ملی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ سب سے پہلے تو میں اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے ان کو کال کیے، میسج سینڈ کیے کہ کام کے لیے آنا ہے، تو یہ اپنے سارے کام چھوڑ کے یہاں پہ کام کے لیے آتے ہیں۔ یہ کوئی ہمارا ذاتی کام نہیں ہے، یہ اجتماعی کام ہے گاؤں کے مفاد کے لیے، تو میں ان کا شکر گزار ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم سوسائٹی کو لے کے میں گاؤں میں ترقیاتی کام جاری رکھوں گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی لوگوں سے ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید وہ ہماری مدد کر لیں۔ یہ آپ کے چینل کے تھرو بھی میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یار دہنین میں آ جائیں آپ لوگ، یہاں سے بھی آپ کو ووٹ ملے ہیں۔ تو یہاں پہ راستے بہت خراب ہیں، لوگ مسجد کو جاتے ہیں، وہ کیچڑ ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اسکول جاتے وقت بچوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو کائنڈلی یہاں پہ بھی وزٹ کر لیں، اس میں بھی وہ اپنا وہ فنڈ یہاں پہ بھی رکھ لیں۔ یہ نہیں کہ جہاں سے آپ کو ووٹ ملے ہیں وہاں پہ آپ اپنا وہ فنڈ استعمال کر لیں، تو ہماری طرف بھی دیکھ لیں۔ تو ہم ان کے پاس ان سے بھی امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے این جی او سے بھی، این جی او جو AKRSP ہے، SRSP ہے، جو واٹس ایپ ہے، وہ سارے اپر چترال میں وہ اپنے پروجیکٹ لگا لیتے ہیں، یہ ٹاؤن کو محروم رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں ان کو بھی آپ کے چینل کے تھرو کہتا ہوں کہ یہ ٹاؤن میں بھی یہ کچھ کام کر لیں، وہ دہنین کی طرف بھی آ جائیں۔ فی الحال تو سیاسی لوگوں کی طرف سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملا ہے۔ وہ گراؤنڈ بھی ہم نے وہ سوسائٹی کے نوجوانوں کو لے کے میں نے خود وہ بنا لیا ہے اپنی وہ خرچے سے، سوسائٹی کے خرچے سے تقریباً 6 لاکھ روپے ہم نے وہاں پہ انویسٹ کیے ہیں۔ دوسری تو آرٹیکل سیل پوائنٹ میں بھی وہ دوسرے کاموں میں بھی سیاسی لوگوں نے ہماری کوئی سپورٹ نہیں کی۔ تو ابھی آتے ہیں اس کام کی طرف۔ تو اگر آپ کسی سیاسی دوران نے آپ کی ہیلپ نہ کی، ابھی اس میں بہت زیادہ فنڈ چاہیے، تقریباً 60 سے 80 لاکھ کے قریب فنڈ چاہیے، تو اگر آپ کی ہیلپ نہ کی گی تو آپ یہ اتنی بڑی رقم آپ کہاں سے لائیں گے؟ نہیں، تو اگر اس میں بھی ہماری مدد نہیں کی گئی تو میں اپنے نوجوانوں کو لے کے جو یہاں پہ مرمت کا کام ہے وہ جاری رکھوں گا۔ تو انشاءاللہ میں سیاسی لوگوں کے پاس دوبارہ جاؤں گا کہ وہ اپنے فنڈ سے یہاں پہ تھوڑا وہ خرچہ کر لیں۔ باقی میں اپنے سوسائٹی کو لے کے جو ہماری بس میں ہے وہ مرمت کا کام، وہ صفائی کا کام، وہ میں کر لوں گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آپ نے صدر صاحب کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ اگر ایم پی اے ایم این ایس کی جانب سے اگر ان کو فنڈ ریلیز نہ کیا تو کیا کیا تو این جی اوز کے پاس بھی جائیں گے۔ یہ اپنے نوجوانوں کے لے کے بہت مطمئن ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنی دہنین لش ویلفیئر سوسائٹی کے نوجوان کو جب بھی انہوں نے بلایا تو وہ 24 گھنٹے ان کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے ابھی تک بہت سارے ترقیاتی کام کرا لیے ہیں، اور ابھی یہ روڈ کی مرمت کا کام جاری ہے، اس کے لیے فنڈ چاہیے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو
کو بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ دینین لش نمبر 2 جامع مسجد کے امام مولانا علاء الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دینین لش یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کے جو نوجوان ہیں وہ ان کو کس طرح سے یہ سپورٹ کر رہے ہیں اور کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے تاکہ یہ ان کے لیے مزید ترقیاتی کام کر سکیں. سر ہمیں بتائیں یہ جو نوجوان ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مدد کی جائے, ان کی تھوڑی مالی مدد کی جائے کیونکہ مالی مدد کے بغیر کچھ بھی جو ہے پاسبل نہیں ہے. تو ابھی یہ نوجوان ہیں خود اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں, آپ ان کو کس طرح سے سراہتے ہیں اس کو؟ جی الحمدللہ, السلام علیکم. سب سے پہلے میں جناب شہباز علی شاہ صاحب اور ان کی ٹیم دینین ویلفیئر سوسائٹی کے جتنے بھی ارکان اور ممبران ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور جس محبت اور عقیدت سے یہ لوگ گاؤں کے اندر رفائی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت جو بھی کام کر رہے ہیں, بل صفائی کا کام ہو گیا, راستے کے اندر کوڑا کرکٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے صفائی کا کام ہو گیا, اور دوسرا نوجوانوں کو یہ کھیل کود کی طرف لے جاتے ہیں تو منشیات وغیرہ سے پاک کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ گاؤں کے اندر دوسرے کام ہو گیا, ان سارے کاموں میں یہ بل جھڑ کر حصہ لیتے ہیں اور میں ان کا تہیہ دل سے شکر گزار بھی ہوں اور ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. اور اس طرح میں گاؤں کے اندر یعنی کہ چترال سے ضلع چترال کے اندر ہمارے جو ایم پی اے صاحب ہیں, ایم این اے صاحب ہیں, میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح نوجوان نسل جو ہیں جو آگے بڑھ چڑھ کر فلاحی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں, اپنے سوسائٹی بنائے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ کافی ممبران ہیں اور گاؤں کے اندر یہ ترقیاتی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں, تو میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنے فنڈ میں سے کوئی فنڈ یہاں پر ترقیاتی کاموں کے اندر یعنی کہ دینین خاص کر دینین لشٹ کے اندر اپنے فنڈ میں سے کوئی فنڈ یہاں رکھ کر ترقیاتی کاموں میں ان کے ساتھ وہ تعاون کریں اور ان کے سپورٹ کریں جتنا بھی ہو سکے, تاکہ آگے جا کر ہمارے گاؤں کے اندر بھی خوشحالی ہو اور نوجوانوں کو بھی سپورٹ ملے اور ان کو حوصلہ افزائی ہو. ناظرین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے دینین لش نمبر 1 عمر فاروق مسجد کے امام محمد ظفر اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں دینین لش یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کے جو نوجوان بغیر کسی معاوضے کے علاقے کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ ان کو کس طرح سے سراہتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر ہمیں یہ بتائیے گا, آپ یہاں مسجد میں امامت کر رہے ہیں تو یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں. آپ بھی ادھر روڈ سے پیدل آتے جاتے ہوں گے اور آپ ان کی ایفرٹ کو کس طرح سے سراہتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں چلنے میں؟ الحمدللہ تو یہاں تو بہت مشکلات ہے کیونکہ اکثر تو یہ گاڑا ماڑا وغیرہ سارے روڈ کے اوپر ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ اپنی مدد سے یہ سارے روڈ کو صاف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری نالا ہے یہ بڑا نالا ہے اور اس کو بھی الحمدللہ یہ 2-3 دفعوں نے یہ نوجوان نے بہت صفائی کیا اور بغیر معاوضے کسی سے کچھ لیتے نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ جو ہماری بڑے ہے ایم پی ایس صاحب ہے, ایم این اے صاحب ہے, اگر ان کو کچھ فنڈ دے دے تاکہ یہ اور بھی مزید آگے ہو کر انشاءاللہ ہماری گاؤں کی خدمت کریں گے. سر ہمیں یہ بتائیں, آپ یہاں سے راستے سے گزرتے ہیں روز ہی, تو جو آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور جو یہاں پہ جو دینین لش ویلفیئر سوسائٹی کے نوجوان جس طرح سے کام کر رہے ہیں اپنے علاقے کے لیے, ان کو آپ کس حد تک سراہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں دینین کے جو یہ سوسائٹی نوجوان سوسائٹی بنے ہوئے ہیں میں ان کا مشکور ہوں کہ کیونکہ ہمارے مستقبل کے لیے ہم تو بلو ہو چکے ہیں. یہ نوجوان لڑکے جو دینین میں جو سوسائٹی بنائے ہوئے ہیں میں اس میں بہت خوش ہوں. جہاں تک یہ روڈ کے حالات ہے جو ابھی یہ خود لگے ہوئے ہیں, گورنمنٹ یہاں کچھ بھی نہیں کیے ہیں. میں کوئی 10-15 سال پہلے یہ مین روڈ سے لے کے یہ میرے گھر تک میں اس کا کنکریٹ میں کر کے بنایا ہوں. اگر گورنمنٹ ابھی یہاں کوئی ایم پی اے یا ایم این اے کوئی فنڈ دے یا کوئی این جی اوز دے دے تو یہ اگر کوئی 1 کلومیٹر تک یہ روڈ اگر صحیح ہو جائے, میں اس کا بھرپور حمایت کرتا ہوں کیونکہ نوجوان لڑکے جو کام کرتے ہیں میں اس میں بہت خوش ہوں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آرمی ریٹائرڈ صوبیدار سید ولی شاہ. ان سے بات کرتے ہیں دینین لش ویلفیئر سوسائٹی کے جو نوجوان ہیں نہ دن دیکھیں نہ رات علاقے کی خدمت کے لیے جو کام کر رہے ہیں, ترقیاتی کام, ابھی روڈ کی مرمت کا کام جیسے کر رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کے کاموں کے ساتھ تک مطمئن ہے اور کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے, ان کو فنڈ ریلیز کیا جائے تاکہ یہ ان کو سپورٹ کیا جائے تاکہ یہ مزید اپنے اس ترقیاتی کام کو آگے جاری رکھ سکیں. ہمارا نوجوان کوئی مشورہ کیا تھا تو اس کو کر کے اپنی مدد آپ سے کوئی ہم سے وہ حکومت سے کم پیسہ نہیں لیا, کوئی ڈی سی سے نہیں لیا, کوئی ایس سی نہیں لیا, تو اپنی مدد آپ سے یہ اپنے گاؤں کا راستہ ہم بناتا ہے. یہ جوانوں کو غیرت کو ہم کو سلام
کرتا ہے. تو صدر صاحب ہمارے شہباز صاحب ہمارے ساتھ ہے, تو اس کو اللہ اس کو دعا دیتا ہے, پورا گاؤں والا اس کو دعا دیتا ہے, پورا گاؤں والا پورا چترال اس کو دعا دیتا ہے. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ سنائیں سر, ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں, فٹ ہیں؟ یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ کب سے کام کر رہے ہیں, کتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں آپ کو کام کرنے میں؟ جناب ہم تقریباً 5-6 دن سے لگے ہوئے ہیں لگاتار, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے بھی ہمارے یوتھ کے جوانان کام پہ لگے ہوئے ہیں, پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے نا سر, وہ کیچڑ کا ہوتا ہے سر. تو ہم حکام بالا سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ سطح پر, چونکہ یہ دنین لسٹ یوتھ ویلفیئر سوسائٹی اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کر رہی ہے, تو ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہوا ہے. تو ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے تو ہمارے ساتھ گورنمنٹ سطح پر بھی ہمارے ساتھ وہ مدد کی جائے. تو یہاں پہ دیکھیں کس طرح سے یہ نوجوان جو ہے بڑی محنت مشقت سے کام کر رہے ہیں, اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھدائی کا کام جاری ہے, کیونکہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ابھی یہ اس کو لیول کر رہے ہیں, اور ان کو کچھ فنڈ کی ضرورت ہے. اگر وہ فنڈ ریلیز کیا جائے تو یہ نوجوان اپنے اس روڈ کو اچھی حالت میں کر سکتے ہیں. تو ابھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ محنت سے کام کر رہے ہیں. عید کو انجوائے کرنے کے بجائے یہ اپنے علاقے کے لیے نئے کام کر رہے ہیں, اور ان کی مدد کی جائے برائے مہربانی. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جتنے بھی عہدیداران ہیں, تھوڑا سا ادھر کیمرے کو لگا کے دکھائیں. آگے یہ بہت بڑی روڈ ہے, آگے تک جا رہی ہے, تو اگر ان کو ہیلپ کی جائے تو یہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی. تو معاشرے میں ہم جو ہے باقی چیزوں کو بہت پروموٹ کرتے ہیں, اس چیز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ نوجوان جو ہیں دینین لاش یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کے, انہوں نے اپنے علاقے کے لیے بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یہ اس طرح کی یہ نالا وغیرہ صاف کرتے ہیں, تو یہ گند وغیرہ راستے میں ڈالتے ہیں, تو یہ راستے میں گاڑیوں کے لیے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یہ دینین لسٹ یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کے نوجوانان یہ فلاحی کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اور آج کل دیکھو یہ راستے وغیرہ صاف کر رہے ہیں, اور فلاحی کاموں میں ان کا بہت بڑا اچھا اقدام ہے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے بہت سے اس میں تھوڑی مالی مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے مخیر حضرات جو ہیں ان نوجوانان کے ساتھ اگر تھوڑا تعاون کریں تو انشاءاللہ دینین لسٹ ویلفیئر سوسائٹی صرف دینین لسٹ میں نہیں, تھوڑا یہ توسیع کا پورے دینین کے لیے انشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. تو یعنی آپ بھی نوجوان کے ساتھ ہیں, اور آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو فنڈ ریلیز کیا جائے, آپ ان کی حمایت کرتے ہیں؟ بالکل جی, بالکل بالکل. یہ دیکھیں ادھر خوشی کا وہ جیسے شادی بیاہ کا وہ ہو, تو اس میں یہ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. ان کے ساتھ وہ ٹینٹ وغیرہ کرسیاں وغیرہ وہ خود یہ مہیا کرتے ہیں, اور خود آگے بڑھ کے یہ لوگوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. اس طرح دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ دیکھو راستے وغیرہ صاف کر رہے ہیں, لیکن پھر وہی مسئلہ آتا ہے معاشی, اس کا دیکھو اس میں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے اگر اس کے ساتھ تھوڑا تعاون وغیرہ ہو جائے تو انشاءاللہ یہ آگے بھی اس سے بھی اچھا کام کریں گے انشاءاللہ. پلاننگ ان کی بہت اچھی ہے اور کام بھی بہت اچھا کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ گاڑی جا رہی ہے, کس طرح سے اس کو مشکلات پیش آ رہی ہیں یہاں پہ گزرنے کی وجہ سے. اگر یہ بارش ہوئی ہوتی ہے, کیچڑ ہوتا, تو یہاں سے اس کا گزرنا انتہائی مشکل ہوتا. آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ یہاں سے گاڑی جو ہے گزر کے گئی ہے, اور کس طرح مشکل پیش آئی ہے اس کو. تو ابھی یہ اس کو روڈ کی مرمت کرنے کا جو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ یہاں کی جو مشکلات ہیں, یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں, سیاح بھی اگر آتے ہیں یہاں پہ, تو ان کو بھی مشکلات پیش نہ آئیں. 10-15 سال پہلے یہاں تھوڑا سا کام وہ کیے تھے, اس کے بعد یہاں نئے ایم پی اے نے میں کچھ بھی نہیں کیا ہے, میں نے بھی کچھ نہیں کیا, ایم پی اے کی فنڈ سے بھی کچھ نہیں. ناظم کے بعد کل یہاں ایک چھوٹا بچہ ادھر پانی میں گر گیا تھا, اس وجہ سے یہاں جو ملبہ جو ہٹا کر راستے میں, پھر یہاں سے وہ پھسل کر ادھر گر گیا تھا شام کو. تو یہ بہت مسئلہ تھا ادھر, لیکن یہ بہت ہی اچھا کام ہے, میں اس کا بہت ہی اپریشیٹ کر رہا ہوں اس کی. تو یہ دینین لاش یوتھ ویلفیئر کے سوسائٹی کے جو نوجوان ہیں, انہوں نے ذمہ داری اب خود لے لیا اپنے گاؤں کی. ایم پی اے امنیت نے ابھی تک کچھ نہیں کیا, تو یہ خود کر رہے ہیں. تو آپ کتنا خوش ہیں ان کی ایفرٹ سے, کیونکہ آج کل کے نوجوان اتنا اس تک نہیں کرتے اس طرح سے. میں ان کی کام کے لیے داد دے رہا ہوں, ان کی وجہ سے یہاں کوئی وہ دوسرے منشیات کا بھی روک تھام ہو رہا ہے, یہ بھی میں نے سنا ہے کہ اس کے لیے انہوں نے کام کر رہے ہیں. تو ناظرین, آپ نے یہاں پہ دینین لاش یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کے نوجوان کی طرف سے انتھک محنت کا کام دیکھا. یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں, اور وہ ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جب بارش ہوتی ہے کیچڑ ہو جاتا ہے, اور یہاں کے نوجوان ہیں وہ بغیر کسی معاوضے کے یہاں پہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بغیر نہ دن دیکھا نہ رات اپنے علاقے کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں. 27ویں رمضان سے یہاں پہ یہ کام یہاں پہ سٹارٹ ہے صفائی ستھرائی کا. تو ابھی ہم
اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اس دعا، اس امید، اس توقع کے ساتھ کہ یہاں کے جو MPs ہیں اور جو عہدیداران ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور یہاں کے جو نوجوان ہیں دینی لاش ویلفیئر سوسائٹی کو فنڈ ریلیز کریں گے. 60 سے 80 لاکھ کے قریب فنڈ جو ہے چاہیے اس کام کو سر انجام پہنچانے کے لیے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید آپ کو اسی طرح کی اچھے نیک کام جیسے جیسے اگر کوئی کرتا ہے تو ہم وہ اپنی اسکرینز تک لاتے رہیں گے. دیجیے اپنے میزبان محمد کامران کو اجازت. اللہ حافظ.